تو شہدائی ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کیا ہونے والا ہے؟ تو نیکسٹ ایپیسوڈ بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے۔ کیا میرال اپنے ماں باپ کی موت کا بدلہ علی خان اور اس کی دادی سے لینے والی ہیں؟ کیونکہ میرال علی خان کے گھر اس کی دشمن بن کے داخل ہوئی ہے، لیکن جب اس نے ماں کے کمرے سے آخری خط پڑھا تو اس کے اندر نفرت کی ایسی آگ بھڑک اٹھی جس نے حق و باطل کی تمام حدیں پار کر دیں۔ غصے اور جذبے سے اندھی ہو کر میرال نے وہ قدم اٹھا لیے جس کے بعد واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس نے دادی جان کو زہر دینے کی کوشش کی ہے۔ دادی اس وقت ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی جنگ لڑ رہی ہوں گی، لیکن میرال شاید بھول گئی تھی کہ وہ کس کے ساتھ کھیل رہی ہے۔ علی خان جو دنیا کا سب سے بے رحم انسان ہے، جس کی رگوں میں صرف اپنی نانی ہے، وہ اس سارے کھیل کو ڈیکوڈ کرنے میں ایک منٹ بھی نہیں لگائے گا۔ وہ اچھی طرح جانتا ہے کہ دادی کی حالت کی ذمہ دار کوئی اور نہیں بلکہ صرف اور صرف میرال ہی ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ علی خان کیا کریں گے؟ وہ شخص جو سب کچھ برداشت تو کر سکتا ہے لیکن دادی کی موت کا تصور بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ میرال کو پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ تمہیں جو بھی نقصان پہنچانا ہے تم مجھے پہنچا سکتی ہو، لیکن میری دادی کو تم ابھی ہاتھ تک نہیں لگاؤ گی اور اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ گی، کیونکہ میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا۔ وہ اس نفرت میں پاگل ہو جائے گا اور میرال کا کام اپنے ہاتھوں سے کیا ختم کر دے گا۔ کیا میرال کا یہ انتقام اس کی موت بن گیا؟ آخر شہدائی ڈرامے کی اس خوفناک موڑ پر کیا ہونے جا رہا ہے؟ تو یہ جاننے سے پہلے اگر اب تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے چینل سبسکرائب کر دیں۔ اب جیسے ہی دادی کو معلوم ہوا کہ میرال اس گھر میں بدلہ لینے کے لیے آئی ہے، وہ دادی سے اپنے تمام حقوق چھین لینا چاہتی ہے، تو دادی نے خود آگے بڑھ کر یہ کام کیا۔ میرال کو بلایا اور میرال سے کہا کہ میرال یہ چابی لے لو، یہ گھر اب تمہارا ہے، یہ بندہ تیرے ہر حکم کا پابند ہے، اب آپ جو کہیں گی میں وہی کروں گی، کیونکہ اب تم اس جگہ کی مالک ہو۔ میرال تم میراث سے لطف اندوز ہو۔ میرال جو یہ سن کر زیادہ خوش نہیں ہوئی، لیکن وہ دادی کو کہے گی کہ میں یہاں کسی میراث سے لطف اندوز ہونے نہیں آئی۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ آپ نے مجھے اتنی عزت دے رہی ہیں کہ آپ نے اپنی بیٹی کے ساتھ کیا کچھ کیا ہے، لیکن آپ یہ بھول رہی ہیں کہ میں آپ اس ذکیہ کی بیٹی ہوں، اس احمد کی بیٹی جسے آپ نے اس گھر سے ہی نکال دیا تھا۔ اس کے بعد یہ سب بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اس گھر میں کس لیے آئی ہوں۔ آپ نے میرے والدین کے ساتھ جو بھی کیا، میرے والدین کے ساتھ جو بھی ظلم ہوا، میں اس کا بدلہ لینے ہی آئی ہوں اس گھر میں، اور میں اس کا حساب لے کر آؤں گی۔ اس کے لیے مجھے جو بھی کرنا پڑے گا میں کر گزروں گی، لیکن دادی یہ مت سمجھیے گا کہ آپ نے میرا رشتہ دار ہیں اور آپ میری ماں کی ماں ہے، پھر میں تمہیں معاف کیسے کر سکتی ہوں؟ ہرگز نہیں۔ آپ نے میری ماں باپ کے ساتھ جو بھی کیا ہے میں اپنی آخری سانس تک نہیں بھول سکتی، اور میں بدلہ لے کر ہی رہوں گی۔ میں آپ کے پاس صرف یہ پوچھنے آئی ہوں کہ میری والدہ کا کمرہ کون سا ہے۔ اس کے بعد دادی سیدھا ذکیہ کے کمرے میں جائیں گی اور اسی وقت میرال اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہو جائے گی۔ ماں کی یادوں کو دیکھ کر وہ سمجھے گی کہ یہ اس کی ماں کا کمرہ ہے۔ اس کے بعد میرال میز کے قریب آئے گی اور وہاں پر پڑی کتابیں دیکھ کر بہت زیادہ حیران ہوگی۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کی ماں بھی پڑھ رہی ہے، لیکن جیسے ہی وہ کتابیں کھولے گی اس میں سے ایک خط گرے گا اور وہ خط پڑھ کر میرال کو احساس ہوگا کہ اس کی ماں کے ساتھ کتنا ظلم ہوا ہے۔ ساتھ ہی علی خان بھی آئیں گے۔ ندامت سے بیٹھے دادی کو دیکھ کر وہ دادی کے پاس آ کر کہے گا کیا ہوا ہے دادی؟ دادی یہاں بتائے گی کہ میں نے میرال کے ہاتھ میں چابیاں لینے کی کوشش کی، لیکن میرال نے انہیں ٹھکرا دیا اور کہا کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ ہونے والی ناانصافی کا حساب لے کر رہے گی۔ علی خان کہیں گے کہ دادی میں بہت کنفیوز ہو چکا ہوں، مجھے حل کر دیں۔ اسے یہ مت کہو کہ سزا ایک دم دے دے اور کھیل ختم کر دے میرا، ایسا کر کے مجھے اذیت کیوں دے رہی ہے بار بار؟ مجھے اتنی اذیت کس لیے دے رہی ہے؟ آخرکار میرا اس میں کیا قصور ہے؟ سمجھ میں نہیں آتا کہ نادانی میں ایسا کون سا گناہ سرزد ہو گیا ہے کہ ہمارے ساتھ ہماری زندگی بھی تباہ و برباد ہو چکی ہے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ میری اور آپ کی یہ غلطی ہمارے لیے اتنی بھاری ہوگی۔ اب میں میراث سے جتنی زیادہ محبت کرتا ہوں وہ میرے لیے اتنی تکلیف دہ ہوتی جا رہی ہے۔ وہ ہر لمحہ مجھے اذیت دے کر مارنا چاہتی ہے۔ دادی کہیں گی کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی لیکن اس کی سوئی اس کے والدین پر ہی اٹکی ہوئی ہے۔ وہ اپنی ماں باپ کی موت کا بدلہ لینا چاہتی ہے۔ اس کو یہ لگتا ہے کہ اس کے ماں باپ کی موت کے ذمہ دار ہم ہی ہیں۔ سنا تھا کبھی کبھی زخموں کو دانتوں سے کھولنا پڑتا ہے، اور ہمارے ساتھ بھی یہی ہوتا ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ آپ کو بچے کو کچھ وقت دینا چاہیے۔ کون جانتا ہے وہ ہمارے ساتھ رہے گا اور سمجھے گا کہ ہم غلط بھی نہیں تھے۔ یہ کہنے کی دیر ہے کسی وقت میرال نیچے آ کر دکھائے گی کہ خاطی نہیں دادی کے سامنے کرے گی بلکہ کہے گی کہ آپ نے بہت غلط کیا اور آپ نے اس خط کو پڑھ کر بھی جواب نہیں دیا۔ آپ نے یہ بھی نہیں سوچا کہ میری ماں اور میرے والد یہاں سے کتنے درد میں تھے۔ اس کے بعد میرال نے نہ صرف اپنی دادی کے منہ پر ہاتھ مارے گی بلکہ وہ انہیں وہ زنجیر بھی دکھائے گی جو اس کی ماں کی ہے۔ دادی کا دل اس کے سینے سے نکلے گا تب میرال کہے گی کہ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کر سکتی۔ آپ کی وجہ سے میرے ماں باپ مجھ سے دور چلے گئے ہیں، انہوں نے اپنی ساری زندگی اکیلے گزاری اور اب وہ صرف اور صرف آپ کی وجہ سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ میں علی خان
خان تمہیں اور دادی کو کبھی معاف نہیں کروں گی. میری ماں باپ کی موت کے قصوروار آپ ہی ہیں. اس کے بعد میراث صاحب کو یہاں پر پھینک کر واپس چلی جائے گی اور دادی وہاں بیٹھ کر رونے لگ جائے گی. علی خان کہیں گے کہ دادی مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ کیا کروں. میرال بھی سیدھی اپنے کمرے میں جائے گی اور نہ صرف خود کو یہاں پر کمپوز کرے گی بلکہ اپنے والدین کی تصویریں بھی دیکھے گی اور روئے گی. اور پھر میرال اپنے آپ سے وعدہ کرے گی اور کہے گی کہ میں آپ سے بدلہ میں لے کر رہوں گی اور آج میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ میں تمہیں دیے گئے ہر دکھ اور ہر اذیت کا بدلہ لوں گی. مجھے اس لوگوں کے ایک آنسو کا حساب لینا پڑے گا. میں ان لوگوں کو خون کے آنسو رلاؤں گی. علی خان اپنی دادی سے پیار کرتے ہیں. اس میں ایک کی جان کو علی خان کو تکلیف دوں اور میرال اب یہ سوچ چکی ہے کہ میں دادی کی جان لے کر علی خان کو تکلیف پہنچاؤں گی کیونکہ دادی ہی اس کی محبت ہے. میں اس سے وہ سب کو چھین لوں گی جس سے وہ سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. اس کے بعد دادی علی خان کو کہیں گی کہ علی خان تم اسے اکیلا مت چھوڑنا. اس کے پاس جاؤ. وہ اکیلی ہے تو سوچتی رہے گی کہ آپ نے اس کے ماں باپ کو قتل کیا. اسی لیے اگر آپ اس کے ساتھ رہیں گے تو ممکن ہے اس کی توجہ ہٹ جائے. جس کے بعد علی خان بھی اپنی دادی کی باتیں سنیں گے اور میرال کے کمرے میں آ کر کہیں گے کہ یہ میرا کمرہ ہے اور میں اپنے بستر پر سوؤں گا. آپ جہاں سونا چاہتی ہیں سو سکتی ہیں. یہ سننے کی دیر ہے کہ میرال غصے سے اٹھ جائے گی اور اٹھ کر سارا پانی بستر پر گرا دے گی اور کہے گی کہ تمہیں یہیں سونا ہوگا. علی خان سمجھے گا کہ میرال سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں اور پھر علی خان وہاں سے چلا جائے گا. میرال بھی صوفے پر سوئے گی اور کہے گی کہ میں تمہیں سکون سے نہیں رہنے دوں گی. علی خان تم دیکھتے رہو میں تمہارے ساتھ کرتی کیا ہوں. جہاں مجھے لگتا ہے کہ اس کی ماں کا خط پڑھ کر میرال کی نفرت اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے اور وہ نفرت کسی اور سے نہیں دادی سے ہی ہے. ممکن ہے اب میرال نے دادی کو مارنے کا فیصلہ کر لیا ہو کیونکہ وہ جانتی ہے کہ اگر دادی نے کچھ کیا ہوگا تو علی خان خود کو بالکل نہیں سنبھال سکے گا اور یہی وہ وقت ہوگا جب وہ علی خان سے بدلہ بھی لے سکتی ہے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہاں میرال اب کچھ ملا کر کسی چیز میں دادی کو کھلائے گی اور دادی کی وہیں پر یہاں پر طبیعت بہت زیادہ خراب ہو جائے گی اور دادی وہیں پر گر جائے گی. سب نوکر چاکر بھاگ کر آئیں گے اور دادی کو ہاسپٹل لے کر جائیں گے. میرال کی خوراک اتنی زیادہ زہریلی ہوگی کہ دادی کی حالت بہت زیادہ نازک ہو جائے گی. علی خان کو بھی کہا جائے گا کہ تمہاری دادی بہت زیادہ بیمار ہیں. جیسے ہی علی خان ڈاکٹر سے ملے گا ڈاکٹر اسے بتائے گا کہ تمہاری دادی کو کسی نے زہر دینے کی کوشش کی. یہ سننے کی دیر ہوگی کہ علی خان اسی بار میرال کے بارے میں سوچے گا کہ یہ کام کسی اور کا نہیں بلکہ میرال ہی کر سکتی ہے. اس کے بعد وہ گھر واپس آئے گا اور میرال کے پاس آئے گا. میرال کی اچھی خاصی بےعزتی کرے گا. اس کو کہے گا کہ میں نے تمہیں کہا بھی تھا کہ میں دادی سے محبت کرتا ہوں اور میری دادی کو کچھ بھی ہوا تو میں ہرگز برداشت نہیں کر پاؤں گا. تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری دادی کو زہر دینے کی. آپ ایسا سوچ بھی کیسے سکتی ہیں. آپ میری دادی کو کس طرح نقصان پہنچا سکتی ہیں. میں نے آپ کو کہا ہی تھا کہ آپ مجھے نقصان پہنچائیں میں برداشت کر لوں گا لیکن میری دادی کو کچھ نہیں ہونا چاہیے. میں دیکھتا ہوں کہ آپ کو اور مجھے یہ سب کرنے سے کون روکتا ہے. اگر دادی کو کچھ ہوا تو تم مجھے مار دو گے. اس سے پہلے میں تمہیں علی خان مار دوں گی. میرا خیال ہے کہ دادی بچ جائیں گی لیکن علی خان کے دل میں میرال کی نفرت اتنی زیادہ بڑھنے لگے گی اور میرال بھی دادی کے ساتھ علی خان کو نقصان پہنچانے کا فیصلہ کرے گی. لیکن عین ممکن ہے کہ قریب علی خان بھی اس مسئلے کا کوئی حل تلاش کر لیں اور وہ جانتے ہیں کہ اس کا ایک ہی حل ہے. اگر وہ اہلیہ کی حقیقت لے کر آئیں تو بتاؤ کہ اس کے سارے برے کھیل کے پیچھے کسی اور کا نہیں بلکہ اہلیہ کا ہی ہاتھ تھا. اگر اہلیہ کی حقیقت میرال کے سامنے آتی ہے تو صرف میرال ہی اسے سچائی پر یہاں پر یقین کر سکے گی اور عین ممکن ہے کہ اس کے بعد علی خان اہلیہ کی حقیقت کو میرال تک پہنچانے کے لیے سخت محنت کرے گا اور جیسے ہی میرال کو حقیقت کا پتہ چل جائے گا اور وہ اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوگی اور عین ممکن ہے کہ پھر وہ علی خان اور دادی سے معافی بھی مانگ لے. لیکن یہی نہیں دادی خود میرال سے جا کر معافی مانگے گی اور کہیں گی کہ میری غلطی کی وجہ سے تمہاری ماں اور تمہارے باپ کو بہت کچھ برداشت کرنا پڑا. مجھے یقین ہے کہ انہیں بہت تکلیف ہوئی ہوگی کیونکہ میں کچھ نہ کر سکی کیونکہ میرے یہ بس میں ہی نہیں تھا. میں اپنی بیٹی کو ایسے شخص کے ساتھ کیسے جانے دے سکتی جو میری بیٹی کو وہ سہولتیں نہیں دے سکتا تھا جس کی وہ حقدار تھی. میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ذکیہ کو اس کی عادت ہو جائے گی اور وہ کبھی ان آسائشوں کی عادت نہیں رہی. میں نے اپنی بیٹی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی لیکن میری محبت اس سے کم نہ تھی. میں جانتی تھی کہ اسے بہت تکلیف میں ہوگی اسی لیے یہ ہماری غلطی ہے کہ میں نے اپنی بیٹی کی آسائش کا سوچا. لیکن یہ بھی میرا ہی قصور ہے کہ مجھے اپنی بیٹی سے ملنا چاہیے تھا. مجھے اس سے بات کرنی چاہیے تھی. مجھے معاف کر دو میرال. اور یہاں معافی مانگنے کے بعد ہر کوئی ایک دوسرے کو معاف کرنے والا ہے اور اس کا انجام خوشگوار ہونے والا ہے. اس بارے میں آپ کو کیا لگتا ہے؟ کیا جب میرال کے سامنے اہلیہ کی حقیقت آئے گی اور علی خان میرال کے سامنے جب یہ ساری حقیقت رکھے گا کہ اس سب کے پیچھے کسی اور کا ہاتھ نہیں بلکہ اہلیہ کا ہی ہاتھ ہے. اہلیہ کی یہ ساری سازش ہے. اس کے ماں باپ کی موت کے پیچھے یہ اہلیہ کا ہی ہاتھ ہے. اہلیہ نے ان کے ماں باپ کو قتل کروانے کی کوشش کی ہے اور اتنا ہی نہیں بلکہ یہ حقیقت بھی ان کے سامنے آ جائے گی کہ اہلیہ کے بھائی نے ہی علی خان کے ماں باپ کا قتل کیا تھا کیونکہ اہلیہ کے بھائی نے یہ پہلے اہلیہ کو بتا دیا ہے سب کچھ کہ میں نے ہی علی خان کے ماں باپ کا قتل کیا. اس کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے. جب دونوں حقیقت اس کے سامنے
سامنے آئے گی تو میرال بھی اس حقیقت کو قبول کرتے ہوئے علی خان اور دادی کو معاف کر دے گی، اور پھر میرال اور علی خان اہلیہ اور اس کے بھائی سے بدلہ لیں گے۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیا ہوگا؟ کیا میرال اب علی خان کو معاف کر پائے گی یا نہیں؟ تو آپ کا جو بھی فیڈ بیک ہو ہمیں کمنٹ میں ضرور دیجیے گا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو ملتی رہیں۔ شکریہ۔